بار دیگر صلوات حاجات کی روائی، پریشانیوں کی دوری، مریضین کی شفا یابی کے لیے صلوات۔ ایک دفعہ پھر مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وصلی اللہ علی محمد المصطفى العبد المؤید والرسول المسدد المحمود الأحمد محبوب رب العالمين أبي القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، قال رب الأرباب في شان أهل بيت المجتبى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا دار الحكمة وعلي بابها۔ صلوات پڑھ جی محمد و آل محمد۔ درود کو عبادت سمجھ کر سب مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں۔ الہی بحق محمد وآل محمد، بحق چہاردہ معصومین، بحق ائمہ اطہار، ہم سب کی اس قلیس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، جرم کو، کوتاہیوں کو، لغزشات کو معاف فرما۔ تمام احباب کے حاجات شرعیہ روا فرما۔ سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ عالم اسلام میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ جتنے بھی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں تشریف فرما ہیں، سب کے حاجات شرعیہ روا فرما۔ سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ جو لوگ مریض ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ چودھری فیاض صاحب کے حاجات شرعیہ روا فرما۔ خداوندہ ان کے بچھائے ہوئے اس خوبصورت گلدستے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خداوندہ بحق محمد وآل محمد، بحق چہاردہ معصومین، خداوندہ اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ چودھری صاحب کے خرچ و خیرات کو قبول و منظور فرما۔ خداوندہ دیگر ان کے معاونین، فرزندان، سب کے حاجات روا فرما۔ خصوصاً چودھری صاحب کی اہلیہ کو صحت و عافیت عطا فرما۔
خداوندہ ان کی زوجہ کو خداوندہ ہر آفات اور ہر بلا سے اور ان کی اولادوں کو تحفظ عطا فرما۔ جتنی مومنین تشریف فرما ہیں سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ جو حج و زیارات کے تمنا رکھتے ان کی تمناؤں کو پورا فرما۔ خداوندہ ہمارے مولا و آقا منجی عالم بشریت امام عادل بادشاہ کو اذن ظہور عطا فرما۔ خداوندہ مسلمانان عالم میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما۔ وطن عزیز اور خصوصاً وطن عزیز پاکستان میں امن و امان، سکون اور استحکام عطا فرما۔ وطن عزیز کے محافظین کو تحفظ عطا فرما۔ چودھری صاحب کی ہمشیرہ کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا، ان کو خداوندہ غریق رحمت فرما، جوار رحمت مقام منزلت عطا فرما۔ خداوندہ میرے دوست احباب اور جتنے بھی سنی شیعہ دوست احباب تشریف فرما ہیں سب کے حوائج شرعیہ روا فرما۔ چودھری فیاض صاحب کے جملہ مرحومین کو جوار رحمت مقام عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے سب کے حاجات کی روائی کے لیے مل کر بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، میں آج ہمت کر کے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں، افراد کے تعداد پر کوئی چیز انحصار نہیں کرتا، انحصار یہ کرتا ہے سمجھنے والے کتنے ہیں، سمجھدار کتنے ہیں۔ اور عزیزان محترم، رسول اکرم کے ارد گرد ہمیشہ قلیل رہے ہیں، اصحاب قلیل میں تھے، دشمن کثیر میں تھے۔ جنگ بدر آپ کے علم میں 313 تھے، دشمن کثیر تھے، لیکن فتح ہمیشہ انہیں حاصل ہوئی ہے جن کے دل میں خوف خدا تھا، جو معرفت رسول رکھتے تھے۔ بس عزیزان محترم، انتہائی اہم دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ رسالت مآب کا فرمان، انا دار الحکمتی وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا ساتھ ساتھ بولے کیا ہے بھائی؟ دروازہ۔ باب علم کون ہے؟ علی مرتضی ہیں۔ باب علم کون ہے؟ یا تھوڑا تھوڑا بولیں آپ احباب، جشن ہے، جشن میں بولنا چاہیے۔ عزیزان من، جو شخصیت حکمت کا دروازہ ہے، جو شخصیت علم کا دروازہ ہے، اسے دنیا کے دروازوں کی کیا ضرورت؟ وہ اپنا دروازہ خود بناتا ہے۔ اور اسی لیے امیر المؤمنین نے جب دنیا میں قدم رکھنا چاہا، دنیا کے ان نجس مقامات کا یا غیر معروف مقامات کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اس مقام کا انتخاب کیا ہے جو کائنات میں سب سے افضل ہے۔ اور عزیزان محترم، جو انتہائی اہم بات ہے وہ سنیے گا۔ امام شافعی کتنی بڑی شخصیت ہے، بڑی شخصیت ہے نا، انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں، بہت ساری فضائل پیش کیے ہیں۔ من جملہ ان کے دو چار اشعار ہیں، وَلَدَّتْهُ الْحَرَمُ الْمُعَظَّمُ أُمُّهُ تَابَتْ وَتَابَ وَلِيدُهَا وَالْمُولِدُ۔ امام شافعی کے اشعار سنیں، کیا بات ہے۔ امیر المؤمنین علی کی ماں نے
اپنے بیٹے، امام شافعی کے اشعار ہیں بھائی، یہ میرے نہیں ہیں، سنیں امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد نے علی کو خانہ کعبہ میں جنم دے کر یہ ثابت کیا کہ اس کی ماں خود بھی پاک ہے۔ امام شافعی کا قول ہے بھائی۔ امیر المومنین کو خانہ کعبہ میں جنم دے کر یہ ثابت کیا کہ علی کی ماں خود بھی پاک ہے، اس کا بیٹا بھی پاک ہے، اس کی جائے ولادت بھی پاک ہے۔ کوئی آدمی مجھ سے کہہ سکتا ہے آقا صاحب اس کی کوئی دلیل ہے؟ دلیلیں تو بے بہا ہیں۔ ہمارے ہاں پنجاب اور سندھ میں ایک بڑا اچھا کام ہے آپ کے علم میں کہ وہ کمرہ جس میں نماز پڑھی جاتی ہے جو صاحب حیثیت ہوتے وہ الگ رکھتے ہیں، جن کے پاس حیثیت نہیں ہوتی وہ ایک میز ٹائپ کوئی بناتے ہیں مصلی، جس پر چڑھ کے نماز پڑھتے ہیں اور اسے ہمیشہ پاک رکھتے ہیں۔ بچوں کو اس طرف سے گزرنا منع ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہمارے گھروں کی عادت ہے نا، تو عزیزان محترم یعنی ہمارے گھر میں بھی ایک جگہ ایسا ہے کہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے تو اسے ہم پاک و پاکیزہ رکھتے ہیں۔ میرا سنی شیعہ دوست احباب میرا ساتھ دیجئے گا، بزرگان بیٹھے ہیں، اسے ہم پاک رکھتے ہیں۔ بھائی میرے گھر کے مصلی، میرے گھر کا جو مصلی ہے سارے گھر سے پاک ہے، ایسے ہی ہے نا؟ آپ کے گھر کا مصلی سارے گھر سے پاک ہے۔ میرے گھر کے مصلی آپ کے گھر کے مصلی سے زیادہ پاک محلے کی مسجد ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور محلے کی مسجد سے زیادہ پاک شہر کی جامع مسجد ہے، افضل ہے اور پاک بھی ہے۔ اور شہر کی جامع مسجد سے افضل اور پاک بیت المقدس ہے، اور بیت المقدس سے پاک اور طاہر افضل اور اعلیٰ مسجد کوفہ ہے۔ مسجد کوفہ سے افضل اور اعلیٰ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی سے بھی افضل اور اعلیٰ خود خانہ کعبہ ہے۔ اور جب تمہیں خانہ کعبہ کی عزت سمجھ میں آئے اور اس کی افضلیت سمجھ میں آئے، اس کی طہارت سمجھ میں آئے، پھر سوچنا علی کی ماں کتنی پاک تھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اچھا بھائی ٹائم کتنا ہے؟ مجھے وہ ٹائم بتا دیں، میں اسی حساب سے ختم کروں۔ زیادہ ٹائم تو میں زیادہ پڑھوں گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امیر المومن جو آپ جتنا مجھے ٹائم دے بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان من، میں کوشش کرتا ہوں جو مجھے ٹائم ملے اسی میں سمیٹوں اور اسی میں ایڈجسٹ کروں تاکہ بعد میں بانیان کو مومنین کو پریشانی نہ ہو۔ تو بہر عزیزان محترم توجہ رکھیے گا، لمبی چوڑی بات کرنے کا زیادہ موقع بھی نہیں ہوتا، جلدی جلدی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ کائنات عالم میں خدا شاہد ہے، جناب فاطمہ بنت اسد سے کوئی بڑی فضیلت والی خاتون ایسی نظر نہیں آئے گی
کہ جس نے بیٹے کو خانہ کعبہ میں جنم دیا ہو اور پھر محمد مصطفیٰ رسول خدا کو اپنی گود میں پالا ہو. کوئی ایسی خاتون آپ کو نہیں ملے گی جس نے یہ دو عظیم کام کیے. صرف ایک جناب فاطمہ بنت اسد ہے. عزیزان من، اگر ایسا نہیں، خانہ کعبہ میں جناب فاطمہ زہرا، فاطمہ بنت اسد اور مولا کائنات کی آمد، ایمان سے بتائیے. میری ماں بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں، جب گھر میں کوئی بچہ یا بچی کی ولادت ہوتی ہے تو خواتین اور بچے نجس ہوتے ہیں. کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھا دو، کوئی غلط سے غلط راویوں کی بات دکھا دو کہ فاطمہ بنت اسد نے بچے کو لے کر جب باہر آئی تھی تو کسی نے جا کر کعبے کو دھویا ہو. وہ کہا ہو کہ بھائی اسے تو غسل دینا چاہیے، کعبے کو غسل نہ دینا. اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ سے طیب اور طاہر کوئی تھا ہی نہیں. یا عزیزان من، اور اس بات کی نشاندہی، بھائی میں ہمت کر رہا ہوں، بات بڑے اہمیت والی ہے، اس کے لیے ہزاروں کا مجمع چاہیے تھا، لیکن میں آپ کو لاکھوں کا مجمع سمجھ کے پیش کر رہا ہوں. میرے سنی شیعہ دوست احباب، چونکہ ہمارے چودھری صاحب بھی ہمارے برادران اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور الحمدللہ برادران اہل سنت بے بہا امیر المومنین کی فضیلت، شان سب کچھ بیان کرتے ہیں. آئیے آج میں کچھ پیش کر رہا ہوں. سادات عظام جو بیٹھے ہیں ان سے خصوصی طور پر توجہ. بھئی میں ہمت کر رہا ہوں، جو ہمارے پیچھے تشریف فرما ہے بزرگان بیٹھے ہیں، آپ ادھر میرے سامنے آئے. ایک دفعہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. بھئی میں ہمت کر رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انتہائی اہم بات، آج برادران اہل سنت کا اجتماع بھی ہے، اہل تشیع کا بھی ہے. آج سنیں گے امیر المومنین کے فضائل بزبان حضرت عمر ابن خطاب. بھئی اب پھر بھی کوئی نہ مانے، اللہ اسے منوائے، پھر ملک الموت آئے گا منوانے کے لیے. بھئی میرا ساتھ دو گے نا، ایک ایک فرد میرا ساتھ دے. آئیے، ان عمر ابن خطاب صعد علی المنبر فی اول یوم قال انہو قال لقد اعطا علیا 12 فضیلتا لم تکن لی ولا لأحد ولا لواحدت ولا لأحد من الناس واحدت منها. حضرت عمر ابن خطاب جس دن پہلی بار خلیفہ بنے، آپ دیکھتے نا حلف اٹھاتے ہیں، حلف اٹھاتے پھر تقریر کرتے ہیں. حلف کیا تھا؟ پہلے دن خلیفہ بنے اور پہلے دن ممبر پر آئے اور اس وقت خطاب کر کے کہتے ہیں ایھا الناس، سنو، اللہ نے علی کو 12 ایسے فضائل عطا کیے ہیں جو اللہ نے نہ مجھے دیے ہیں نہ دنیا کے کسی انسان کو دیا. پہلے دن کتاب کا نام روزۃ الفضائل فی امیر المؤمنین عربی میں ہے، بھائی نیٹ پہ موجود ہے، گوگل پہ سرچ کریں روزۃ الفضائل فی امیر المؤمنین شاذان ابن جبرائیل، اس نے لکھا ہے.
اور برادران اہل سنت کے حوالے سے، اور ان میں سے ہر فضیلت کی ایک حقیقت ہے جو الگ الگ فضیلت موجود ہے اور کتاب اہل سنت میں موجود ہے، ان سب کو جمع کر کے حضرت عمر ابن خطاب نے کیسے بیان کیا؟ جس دن پہلے روز خلیفہ بنے، کہا 12 فضیلتیں علی کی ایسی ہیں جو اللہ نے علی کے علاوہ کسی کو نہیں دی، ان میں سے میرا بھی حصہ نہیں۔ پہلی فضیلت سننا بھائی، پہلی فضیلت پیش کر رہا ہوں، اب اسی سے بات آگے بڑھے گی۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ وَمَوْلِدُهُ فِي الْكَعْبَةِ، تاریخ آدم و عالم میں علی وہ باعظمت انسان ہے جس کی ولادت کعبے میں ہوئی۔ یا الہ بھائی، پہلی فضیلت کعبے میں علی کی فضیلت ہے بھائی، ولادت کا، جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ہمارا ایک نظریہ ہے، یہ انہوں نے بیان فرمایا ہے، لیکن فقہ جعفریہ نے، علماء نے ایک بہت خوبصورت بات کی، کعبے میں علی کا آنا یہ علی کے لیے شرف نہیں تھا بلکہ کعبے کے لیے شرف۔ بے شک بے شک، واہ 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 واہ۔ علی کی تمنا نہیں تھی کہ میں کعبے میں پیدا ہوں، آج خدا کی تمنا دی علی کعبے میں آئے۔ کعبے کی تمنا ہے کہ علی میرے اندر پیدا ہو۔ واہ 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 واہ۔ آپ کے آقا صاحب دلیل کیا ہے؟ پتہ کی بات کر رہا ہوں، علی کی تمنا نہیں تھی کہ کعبے میں پیدا ہوں، کعبے کی تمنا تھی کہ علی ادھر پیدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے اگر علی کی تمنا ہوتی تو علی، سنیے گا، اگر علی کی تمنا ہوتی تو پھر عزیزان محترم کعبہ خود چل کے آتا، کعبہ خود چل کے آتا، علی تمنا کرتے۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے، اس لیے کعبے نے خود در بنا کر جگہ دی۔ توجہ رکھیے گا، بات آگے بڑھتی ہے جلدی جلدی۔ پہلی فضیلت امیر المومنین کی، حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ مولد و فلکہ۔ اور دوسری فضیلت جو انتہائی اہم ہے نوید بھائی اور دیگر احباب، شاہ صاحبان، چودھری صاحبان، میری ماں بہن بیٹیاں بیٹھی سنیے گا، دوسری فضیلت جو کائنات عالم میں کسی کو نصیب نہیں ہے وہ صرف علی کو ہے۔ وہ کون سی فضیلت ہے؟ وَالسِّوَاجُهُ فِي السَّمَاءِ، علی تاریخ آدم و عالم کا وہ عظیم انسان ہے جس کی شادی زمین پر نہیں آسمانوں میں ہوئی ہے۔ جزاک اللہ جی، یا جزاک اللہ۔ اب یہاں پہ رک کر بات کریں تو کئی گھنٹے لگ جائیں۔ بھئی رسول خدا کے پاس آئے نا لوگ جناب زہرا کا ہاتھ مانگنے، تو رسول خدا نے کہا زہرا کے اختیار میرے پاس نہیں، اللہ کے پاس۔ بے شک بے شک، واہ واہ۔ آگے بڑھئے گا، یہ سب جانتے ہیں آپ۔ تیسری فضیلت جو حضرت عمر کہتے ہیں کہ علی کی ہے، وَزَوْجَتُهُ فاطمہ، علی کی زوجہ فاطمہ ہے۔ کیا کہہ گئے؟ کیا کہہ گئے؟ بہت بڑی بات کہہ گئے کہ بھئی علی کی زوجہ فاطمہ ہے۔ یہ فضیلت کائنات میں کسی انسان کو نصیب نہیں، صرف زہرا کو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت حوا سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں آ کے جا چکی ہیں یا آ رہی ہیں یا موجود ہیں، وہ نہ زہرا جیسی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ بے شک بے شک، اللہ اکبر۔ بھائی میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں، ساری باتیں چھوڑ کر۔ چوتھی فضیلت امیر کائنات کی، وَأَوْلَادُهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ، تاریخ آدم و عالم میں علی ہی وہ ہستی ہے جس کے سامنے جنت کے سردار آ کر جھک کر سلام کرتے ہیں۔
वाह 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 حسن و حسین علی کی اولاد ہے، حسن و حسین جیسی اولاد کسی کی نہیں۔ بھائی پانچویں فضیلت نا، یہ عجب فضیلت ہے، یہ صرف جو بڑے جگرے والے سمجھتے ہیں، ایمان و عقیدے والے سمجھتے ہیں۔ میرے سنی شیعہ دوستو، پانچویں فضیلت سنیے گا بڑی تیزی کے ساتھ، بغیر کسی تفصیل اور مقدمے کے جلدی پیش کر رہا ہوں، سمجھنا آپ کا ہے، داد ضرور اس میں چاہوں گا۔ امیر المومنین کی فضیلت، انہو قادر یقتلہم الفا بشمالہ دون یمینہ، علی تاریخ آدم و عالم کا وہ شجاع اور بہادر ہے جو بائیں ہاتھ کی ایک ضربت سے 50,000 دشمنوں کو واصل جہنم کرتا ہے، وہ دائیں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ یقتلہم 50,000 بلکہ 50,000 50,000 دشمنوں کو الٹے ہاتھ کی ایک وار سے واصل جہنم کرتے۔ لو بھائی جلدی جلدی گزر رہا ہوں، وقت کو ذرا ملحوظ خاطر رکھ، ورنہ امیر المؤمنین کے بہادری کے قصے تو آپ جانتے ہیں۔ کیا بات ہے، وہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، آگے بڑھیں۔ چھویں فضیلت، اور بھئی حضرت عمر ابن خطاب بول رہے ہیں، سنیے گا۔ ردت لہ الشمس مرتین مرتن بالمدینتی و مرتن بالعراق۔ کائنات عالم میں علی وہ خوش قسمت ہے جس کے لیے سورج ایک بار نہیں 2 بار پلٹا، ایک بار مدینے میں پلٹا، ایک بار عراق میں پلٹا۔ ڈوبا سورج جس کے لیے پلٹتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ بھئی یہ 4 مصرے میں ہر جگہ پیش کرتا ہوں، آج پھر پیش کر رہا ہوں موقع کے مناسبت سے۔ سورج ڈوبا ہوا سورج علی کے لیے پلٹتا ہے نا۔ یا علی تیرا ذکر کب ہے کہانی کی طرح، حل کیا عقد لا ینحل کو پانی کی طرح۔ یہ کچھ احباب کہتے ہیں نا، میں تینوں سناوا کہانی علی دی، مولا علی کہانی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کہانی جھوٹ پر فریضوں پر مشتمل ہوتا ہے، علی اٹل حقیقت ہے۔ یا علی تیرا ذکر کب ہے کہانی کی طرح، حل کیا عقد لا ینحل کو پانی کی طرح، ڈوب کر شمس اشارے سے تیرے مغرب سے پھر پلٹ آیا زلیخا کی جوانی کی طرح۔ یا لے بھائی 7ویں فضیلت، رکے بغیر جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں۔ ان النجم فی تاریخ، اللہ نے علی کو وہ شرف بخشا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں بخشا۔ اس فضیلت میں بھی علی یکتا۔ وہ کون سی فضیلت ہے؟ اللہ نے زہرہ ستارہ علی کے دروازے پہ اتارا۔ یار ادھر نہیں، میری طرف دیکھیں، آپ اس طرف دیکھیں، آتے جاتے رہیں گے عزیزان من۔ زہرہ ستارہ جناب زہرا کا ہاتھ مانگنے آئے تھے نا، تو رسول خدا نے کیا کہا؟ بھائی زہرا کا اختیار اللہ کے پاس ہے، جس سے فیصلہ اللہ کرے گا اس سے زہرا کی شادی ہوگی۔ تو آپ اللہ سے کہیں کہ فیصلہ کریں۔ اللہ نے پیغام دیا، میرے حبیب جس کے گھر میں زہرہ ستارہ اترے اس سے فاطمہ کی شادی ہوگی۔ سارے اصحاب مدینہ کے چھتوں پہ چڑھے، سارے، خود رسول اکرم جناب زہرا بھی چھت پہ چڑھے نماز عشاء کے بعد، اور عزیزان محترم سب چھتوں پر تھے، صرف ایک علی مصلی عبادت میں تھا۔ زہرہ ستارہ اوپر سے ٹوٹا، جناب زہرا نے دیکھا، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 34 بار۔
نیچے اترا، مدینے کا رسول کا طواف کیا اور سیدھے آیا امیر المومنین کے چھت پہ اترا۔ یہ منظر دیکھ کر جناب زہرا نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ شکر ہے تیرا، تو نے مجھے خیروں کے حوالے نہیں کیا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ 33 بار ستارہ ادھر سے اترا، شہن میں آیا، آنے کے بعد کہا السلام علیک یا امیر المومنین۔ عزیزان محترم، اب سلام کے بعد اٹھا ستارہ، پرواز کر گیا۔ جاتے جاتے جناب زہرا نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 بار۔ وہ اپنی جگہ پہ پہنچ گیا، 33 بار مکمل ہو۔ اب یہ بن گیا تسبیح فاطمۃ الزہرا۔ اور اس کی روایت اور بھی ہے، تو اسے نماز کے بعد پڑھو گے، کم از کم کی روایت 1000 رکعت مستحب کا اجر اللہ عطا کرتا۔ ذکر اللہ کا ہے، منسوب جناب زہرا سے۔ لے بھائی ذرا جلدی جلدی، کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 7۔ 8ویں فضیلت، 8ویں فضیلت کیا ہے؟ وَقَوْلُ النَّبِي من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله اللهم اعن واعن به اللهم لعن من انكر ولایته۔ یہ علی کی فضیلت ہے۔ وہ کون سی فضیلت ہے؟ کہ غدیر خم کا میدان تھا، پالانوں کا ممبر تھا، 18 ذی الحج ہے، اور مصطفیٰ کے ہاتھوں میں علی کا ہاتھ تھا۔ مصطفیٰ نے 1.25 لاکھ صحابیوں کے، نمازیوں کے، حاجیوں کے مجمع میں کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ واہ 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 جی واہ 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 جزاک جزاک اللہ۔ لے عزیزان من، اس کے بعد دعا کی اللہم والی من والا ہو، یا اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ تفصیلی بات نہیں، جلدی جلدی گزر رہا ہوں۔ اللہم، یا اللہ وانصر من نصرہ، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، اور جو وخذل من خذلہ، جو علی کی گستاخی کرے تو اسے ذلیل کر۔ اور میرے سنی شیعہ دوستوں، روایت کی میری ذمہ داری ہے، روایت مختلف جگہوں پر ہیں۔ اب یہ جملہ سنیے، بہت اہم بات سنیے گا، انتہائی اہم۔ اللہم اعنہ واعن بہ، کیا بات ہے، اس میں بڑا کچھ پوشیدہ ہے، اس کی میں تفسیر کروں نا کئی دن لگ جائیں، لیکن میں ایک جملے میں عرض کروں گا، ترجمہ سنیں۔ یا اللہ تو علی کی مدد۔ اب دیکھیے عزیزان محترم، سمجھ میں کنجوسی نہیں کرنا، انشاءاللہ سمجھیں گے میرے سنی شیعہ دوست احباب۔ اللہم اعنہ، جو علم ادب جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں، وہ سمجھے ہوں گے۔ اللہم اعنہ واعن بہ، یا اللہ تو علی کی مدد کر اور علی کے ذریعے مدد کر۔ اب ایک سوال تو بنتا ہے نا، ایک سوال ہاتھ جوڑ کے بنتا ہے، کیا رسول کی دعا مستجاب ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ ایسا ہے جو کہتا ہو کہ بھئی رسول کی دعا بھی کبھی کبھی رد ہو جاتی ہے؟ اگر رسول کی دعا رد ہے تو پھر ہمارا تو اللہ حافظ ہے۔ رسول کی ساری دعائیں قبول ہیں کہ نہیں؟ ہے نا بھئی، بولو تو صحیح یار۔ اور رسول کی ساری دعائیں قبول ہیں نا، اور مستجاب ہے نا، تو رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ علی کی مدد کر اور علی کے ذریعے مدد کر۔ تو اب اللہ علی کی بھی مدد کرے گا، علی کے ذریعے بھی مدد کرے گا، اور اسی لیے ہم سینہ تان کر کہتے ہیں یا علی مدد۔ جزاک اللہ۔ یہ رسول کی حدیث ہے۔ آخری اس جملے کی ابھی ہے 4 فضیلتیں،
اس کے بعد اللہم لعن من انکر ولایت علی، یا اللہ تو اس پہ. اچھا بھائی ایک منٹ، یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عمر. روزہ میں رکھیے گا، اور میرے سنی شیعہ دوست سب کا ملا مجمع ہے، سنیے گا. علی بزبان حضرت عمر، سنیے گا. اب حضرت عمر نے کہا کہ حضرت رسالت مآب نے امیر المومنین کو فضائل دیے ہیں جو ہر ایک کی قسمت میں نہیں، صرف علی کی قسمت میں ہے. اللہم لعن من انکر ولایت علی، یا اللہ اس پر لعنت کر جو علی کی ولایت کا منکر ہو. جزاک اللہ. آپ کے ذوق کا سماعت کو سلام. بھائی پھر جلدی جلدی آگے. اب بھائی نویں فضیلت، وقول النبی بحضور یوم غدیر خم. میں موجود تھا، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں موجود تھا، غدیر خم کا میدان تھا، میری موجودگی میں رسول اکرم نے کیا کہا؟ کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو موسیٰ اور ہارون کے درمیان میں تھی. ہارون موسیٰ کا وزیر تھا، تو میرا وزیر ہے. اللہ سبحان اللہ. یا علی. آخری مراحل، زحمت تمام کرتے ہوئے زیادہ لمبی بات نہ کروں. کتنی فضیلتیں ہو گئی بھائی؟ 9. 10ویں فضیلت اور کمال کی فضیلت ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. بے شک بے شک. میں نے پہلے کہا یہ ہزاروں کا مجمع طلب تھا، لیکن میں نے آپ لوگوں کو لاکھوں کا مجمع سمجھا، اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ لاکھوں سے بڑھ کر کام کیا. تو آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ذوق سماعت کو سلامت رکھے. طالب علم کی حوصلہ افزائی کی 10ویں فضیلت سنیے گا جو انتہائی اہم ہے، بہت اہم ہے، کمال کی بات ہے. نہ ملے میں مجرم ہوں. برادران اہل سنت کی کتابیں اس فضیلت سے بری پڑی ہیں. علماء سے پوچھئے گا، نہ ملے میں مجرم ہوں. میں دکھا سکتا ہوں، اور عزیزان محترم علماء بھی دکھائیں گے. الگ الگ ہر فضیلت موجود ہے. 10ویں فضیلت کیا ہے؟ وَسَدُّ أَبْوَابُ الصَّحَابَةِ كُلُّهُمْ وَلَمْ يَسُدُّ بَابَ عَلِي. اللہ کے حکم سے مصطفیٰ نے تمام صحابہ کے دروازے جو مسجد میں کھلتے تھے بند کر دیے، لیکن علی کا دروازہ بند نہ کیا. کہا کیوں نہ کیا؟ کہا اس لیے علی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. بھائی فضائل کا سمندر ہے، ہر ایک پر رکے نہ اچھا پڑھا جا سکتا ہے، ہر ایک پر. لیکن میں نے جلدی جلدی پیش کی. عزیزان محترم اب کتنی ہو گئی؟ مجھے یاد کراتے رہیے گا. 10 ہو گئی نا. اب جناب علی 11ویں فضیلت. 11ویں فضیلت کیا ہے؟ کمال کی فضیلت. ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وارک جناب صاحب. یا علی. بسم اللہ جناب. مبارک ہو. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل. بس بھائی زیادہ لمبی بات نہیں. اب 2 فضیلتیں رہ گئی، 2 فضیلتیں سن لیں اور زحمت تمام. فضائل علی بزبان حضرت عمر. سنی شیعہ دوست آپ سارے ملے بیٹھے ہیں، مکس مجمع ہے. تو عزیزان محترم کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ 10. حضرت عمر نے بیان کی کہ بھائی 10 فضیلتیں، 12 فضیلتیں ایسی ہیں جناب. کیا بات. کامران بھی صاحب. حضرت عمر ابن خطاب نے پہلے دن خطاب کر کے کہا تھا اللہ نے 12 فضیلتیں
امیر المومنین کو ایسی عطا کی ہے کائنات میں جو کسی کو نہیں دی ہے. واہ 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 واہ. وہ 10 گنوا چکا ہوں, آخری 11 اور 12, اور اس کے بعد ممبر آپ کے حوالے. 11ویں فضیلت اور انتہائی اہم سنیے گا. انہو یکلم الاموات والاسد والذئب والثعبان والغزائل والشمس والسمک. علی کے فضائل ہیں. اب بھائی کنجوسی نہ کرنا, کنجوسوں کے ماننے والے نہیں ہو بھائی. امیر المومنین کے فضائل بھائی دیکھیں ماشاءاللہ جزاک اللہ, بڑا آپ نے ساتھ دیا. امیر المومنین کی 11ویں فضیلت حضرت عمر کہتے ہیں یہ فضیلتیں کسی کو نہیں ملی ہیں, کسی انسان کو نصیب نہیں ہے. اگر ہے تو ابو طالب کے بیٹے کو ہے. اللہ اکبر. یار بات آگئی, بات عرض کر دوں. ایک بدبخت ہے, تفصیل بات مختصر. اس نے کہا آ کر, یار میری طرف توجہ رکھنا, کہ یا علی آپ کا باپ نعوذ باللہ جہنم کے کس طبقے میں ہے؟ کیا کہا؟ آپ کا باپ جہنم کے کس طبقے میں ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں, تو اپنے باپ کی فکر کر. ارے واہ. میں قسیم النار والجنہ ہوں. اور جو جنت تقسیم کرنے والا, جہنم تقسیم کرنے والا ہے, یہ بھی امام شافعی کے اشعار میں موجود ہے. بار وقت نہیں ہے, وعدہ کر چکا ہوں, تو بھئی آگے بڑھیں. آئیے عزیزان محترم, 11ویں فضیلت انہو یکلم الاموات. تاریخ آدم عالم میں فقط علی ہی وہ ایک اعلیٰ شخصیت ہے, وہ جب چاہیں, جہاں چاہیں, جس وقت چاہیں مردوں سے کلام کرتا ہے. مردے تو ایک طرف جنگل کے شیروں سے کلام کرتے ہیں, والاسد جنگل کے بیڑیے سے کلام کرتے ہیں. علی چاہے تو ثعبان اژدہا سے کلام کرتے ہیں, علی چاہے تو پھر غزال ہرن سے کلام کرتے ہیں. اور یہ تو زمین کے جانور ہیں نا. علی اگر چاہے دریا سمندر کے اندر بسنے والے مچھلیوں سے کلام کرتے. اور سنیے گا, کہا اموات سے کلام کرنے والا علی, شیر سے کلام کرنے والا علی, بیڑیے سے کلام کرنے والا علی, جانوروں سے کلام کرنے والا علی, مچھلیوں سے کلام کرنے والا علی. علی کو کہاں تک سمجھو گے؟ علی اگر چاہے تو چڑھتے سورج سے کلام کرے, اور کبھی چاہے تو ڈوبے سورج کو واپس پلٹا کر نماز عصر ادا کرے. یا الہ. بھئی آخری بات, زحمت تمام. میں نے بڑی جلدی, اس میں کوئی خطابت کی بات نہیں, آپ نے محسوس کیا, وقت کو بچانے کی خاطر آخری بات اور زحمت تمام. اب میں 10 بجتا ہر فرض جو کھڑے ہیں بے شک کھڑے رہیں, بیٹھے ہیں وہ بیٹھیں, جو احباب سمجھیں کنجوسی نہ کریں. آخری فضیلت دی اینڈ, آخری فضیلت دی اینڈ. سنیے گا کیا؟ قول النبی من عبد اللہ مثل مکہ والمدینہ الف سنت الا 50 عاما. حضرت عمر بیان کر رہے ہیں, یہ میں نہیں بیان کر رہا. حضرت عمر نے کہا, رسول اکرم کا قول ہے. کیا ہے؟ پہلے دن گنا رہے ہیں سب کو. علی کی فضیلت من عبد اللہ فی مثل مکہ والمدینہ الف سنت الا 50 عاما. کوئی شخص عبادت کرے عام شہروں میں نہیں, مکہ اور مدینہ جیسے شہروں میں, جہاں پر نمازوں کی, عبادتوں کی, تسبیح کے, ذکر کی, جہاں پر سانس لینا بھی عبادت,
عاشق مدینہ عاشق مکہ جو بیٹھے بھائی مکہ اور مدینہ جیسے شہر میں عبادت کریں، کوئی 2-4 سال نہیں بلکہ 950 سال اللہ کی عبادت کرے۔ وَالصَّبَرَ كَنُوحٍ فِي قَوْمِ، حضرت نوح کی طرح اپنی قوم کے ظلم پر صبر کرے۔ وَالصَّبَرَ عَلَى حَرِّ مَكَّةَ وَجُوعِ الْمَدِينَةِ، اور وہ شخص مکہ شہر کے جیسے گرمی کو برداشت کرے، مدینہ شہر کی ابتدائی بھوک اور پیاس پر صبر کرے، اور پھر وَأَنفَقَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَانَ بِقَدَرِهِ۔ ابی قبیس اور سونا چاندی زیور لال و جواہر مال و متاع کو ابو قبیس جیسا راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ وَقُتِلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَمْدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُحْتَسِبًا، صفا اور مروہ کے درمیان میں مظلومیت کی حالت میں قتل ہو جائے، اور یہ جان بوجھ کر کوئی قتل کرے، اس کا قتل ہونا فی سبیل اللہ ہو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہو، اور اس کا قتل فی سبیل اللہ ہی شمار ہو۔ پھر فرماتے وَلَمْ يُوَالِكَ يَعْلِي، اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں، سنیے گا نتیجہ، لَكَانَ عَمَلُهُ وَزُهْدَهُ وَإِنفَاقَهُ وَقَتْلَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں تو اس کا عمل، اس کا زہد، اس کے خرچ و خیرات، اس کی شہادت سب بیکار۔ بات ختم نہیں ہوئی، نتیجہ دے رہا ہوں، نتیجہ سنیے گا بھئی، اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں تو پھر اس کا عمل، اس کا زہد، اس کا انفاق، اس کا قتل سب بیکار۔ صرف بیکار نہیں یا علی، اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں، وَلَمْ يُوَالِكَ یا علی لَمْ يَشُمُّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ بس عزیزان من، زحمت تمام ہو گئی، میں نے آپ کا بڑا وقت لے لیا۔ یہ 12 فضائل امیر المومنین کے آپ کی خدمت میں پیش کیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ ان کی وضاحتیں ہوتی رہیں گی، لیکن عزیزان محترم انتہائی مختصراً ایک جملہ آپ کے حضور میں ہدیہ کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ حضرت عمر کا ہی دور ہے، محب الدین طبری ان کی کتاب ہے تاریخ طبری غالباً، اور اس کے علاوہ کچھ یہ مناقب ہے ان کی کتاب، وہاں موجود ہے، نیٹ پر موجود ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں عربیان، 2 عربی دیہاتی جگڑتے ہوئے آگئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ کہا حضرت عمر سے کہ ہمارے درمیان میں اقضی بیننا، ہمارے درمیان میں آپ فیصلہ کریں۔ جب یہ کہنا ہمارے درمیان میں فیصلہ کریں، ہمارے درمیان میں جھگڑا ہو گیا۔ دربار میں حضرت امیر المومنین بیٹھے تھے اور حضرت عمر یہ کہہ چکے تھے جس محفل میں علی ہو کوئی دوسرا فتویٰ نہ دے۔ یار باقی ساری باتیں اگر بھول جائیں، یہ نہیں بھولنا، بس تھوڑا سا مجھے وقت ہے، میں زحمت تمام کر رہا ہوں، بڑی توجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بس آخری بات ہے بالکل۔ جیسے ہی کہا کہ اقضی بیننا، ہمارے درمیان فیصلہ کریں، تو جناب امیر المومنین سے کہا یا ابا الحسن اقضی بینہما، آپ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ جیسے یہ کہا، وہ عربی دیہاتی امیر المومنین کو نہیں جانتے تھے،
ایک مرتبہ کہنے لگے ھذا یقضی، کیا یہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کرے گا؟ جیسے گستاخی کی حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا، ممبر سے اترے، سیدھے جا کر اس عربی کا گریبان پکڑ کر کہا اتدری ھذا، اتدری ھذا، کیا جانتا ہے یہ کون ہے؟ یار کنجوس ہے، کنجوس کے ماننے والے نہیں ہیں آپ. اتدری ھذا، کیا جانتا ہے یہ کون ہے؟ ھذا مولائی و مولا کل مومن و مومنہ، اور یہ تو میرے بھی مولا ہے، ہر مومن و مومنہ کے مولا ہے. یار یہ میرے بھی مولا ہیں، ہر مومن مومنہ کے مولا ہیں. جا کر دیکھ لیجئے گا، اگر یہ مناقب میں محب الدین تبری کے نہ ہو تو میں مجرم. ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ کہا، اور یاد رکھو اہل مجمع، اگر کوئی شخص علی کو اپنا مولا نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. طاہر آپ کے حضور یہ طارق جمیل صاحب، انہوں نے مولا کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے. کیا کہا؟ پوچھا ان سے کہ بھائی مولا کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، مولا کا مطلب ہے سردار، مولا کا مطلب ہے آقا. ہمارا ترجمہ اور ہے، تو جناب طارق جمیل نے جو ترجمہ کیا ہم اسی پر کمپرمائز کر کے مانتے ہیں. سردار، آقا. ہم کہتے ہیں حق کے تصرف کا مالک، وہ اور معنی ہے. آپ بس اتنا ہی سن لیں کہ چلیں اسی معنی پہ صبر کر جائیں کہ علی سردار ہے، علی آقا ہے. مصطفیٰ نے کیا کہا؟ من کنت مولاہ. اب بھائی بات ختم، لے بھائی میں اٹھ جاتا ہوں، اب آپ سنیں گے، بات آخری ہے، زحمت تمام کر رہا ہوں. کیا کہا مصطفیٰ نے؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. علی کا معنی سردار. ہمارے یہ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں مولا کا مطلب آقا، سردار. لو بھائی سردار مانے آقا مانے، جو ماننے مانے، لیکن جس کا سردار مصطفیٰ ہے اس کا سردار، یار بولو تو صحیح، جس کا سردار مصطفیٰ ہے اس کا سردار علی ہے. جس کا سردار مصطفیٰ ہے اس کا سردار علی ہے. جس کا آقا مصطفیٰ ہے اس کا آقا علی ہے. اب مصطفیٰ ہے آدم کے سردار، مصطفیٰ ہے نوح کے سردار، مصطفیٰ ابراہیم کے سردار، مصطفیٰ موسیٰ کے سردار، مصطفیٰ عیسیٰ کے سردار، مصطفیٰ اصحاب کے سردار، مصطفیٰ ازواج کے سردار، مصطفیٰ اولین کے سردار، مصطفیٰ آخرین کے سردار، مصطفیٰ عرش والوں کے سردار، مصطفیٰ فرش والوں کے سردار. اب جس کا سردار مصطفیٰ ہے اس کا سردار علی ہے. ارے بدبخت انسان جس نے آدم کو اپنا سردار مولا نہیں مانا وہ بن گیا ابلیس، اور جو آدم کے مولا علی کو اپنا مولا نہ مانے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس خلیص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جناب چودھری فیاض صاحب کے حاجات شرعیہ روا فرمائے، اور ان کے بچھائے ہوئے اس خوبصورت پھولوں سے بھرے محفل بزم کو، سجائے ہوئے گلدستے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے جملہ سنی شیعہ دوست احباب جو تشریف لائے ہیں، خداوند متعال اس عظیم ہستی کے ولادت کے صدقے میں سب کے حاجات روا فرمائے. آج 10ویں امام حضرت امام محمد، 9ویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی بھی ولادت ہے. سب مل کر 3 دفعہ بلند تر صلوات.